الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم سے متعلق لوگوں کی سلوک اور رویہ وہ گزشتہ آیتوں میں بیان تو ہو گئی، کچھ باتیں سامنے آ گئی. اب فرماتے ہیں قل ارأیتم، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، ذرا سوچ لو کہ اللہ کی باتیں اور یہ عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم لوگ اس کا کافر بنتے جاؤ، منکر رہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی حقانیت کی گواہی بھی دے دے، فآمن، اور وہ شاہد خود ایمان بھی قبول کر جائے، واستکبرتم، اور تم لوگ اس کو نہ مانو اور اس کے ماننے سے روگردانی کرو، متکبر بنو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی. پھر یاد رکھنا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، تو پھر اللہ رب العزت اس کتاب کی طرف ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتے، پھر ان کو اسی کفر اور انکار میں اپنی زندگی کے دن گزارنے ہوں گے اور اسی حالت میں مرنا ہوگا اور پھر جہنم کا ایندھن بننا ہوگا. یعنی ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم لوگ تو یہی سمجھتے ہو کہ یہ برحق نہیں ہے. من باتوں میں اس طرح کہتے بھی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو تم لوگ جو انکار کر رہے ہو، اس انکار کا اپنا اندازہ اس بات سے بھی لگا دو کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ جو تم لوگ سوچتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو یا کہتے ہو، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تم لوگ ذرا سوچ لو اور اندازہ لگاؤ، ان باتوں کی عظمت اور حقیقت دیکھو تو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی حقانیت پر ایک بہت اچھے گواہ نے گواہی بھی دی ہے، اور وہ گواہ یہود کے لیے بھی چشم کشا ایک درس عبرت ہے اور دیگر عرب قبائل کے طرف بھی. یہود تو کہتے تھے کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بادیے کی جتنے بھی مشرک عرب قبائل تھے وہ یہودیوں پر آنکھیں لگائے منتظر تھے کہ دیکھ لیں ان کے علماء کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس نے کر دیا، بنی اسرائیل سے گواہ آ گیا اور بنی اسرائیل کا بہترین انسان آ گیا، کوئی ایرے غیرے نہیں آیا. عبداللہ بن سلام آیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں بنی اسرائیل کا متفقہ، محترم اور ان کے امام اور رہبر تھا.
ان کی ہر بات وہ دل و جان سے مانتے تھے اور ان کی طرف ان کا یقین مضبوط تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بغیر انتظار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہی اس نے یقین کیا کہ آدمی یہی ہے، اس چہرے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں انہوں نے سنی تو یقین ہو گیا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام قبول کیا، تاخیر نہیں کی، ایسے اسلام قبول کیا کہ گویا اس کو انتظار تھا، اور تھا بھی وہ منتظر، اللہ کے آخری رسول کے آمد کا وہ منتظر تھا، نشانیاں دیکھ چکا تھا۔ جب وہ آدمی اپنے نشانیوں سمیت آ گیا تو مزید کس بات کی انہیں ضرورت تھی؟ اسلام قبول کی اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بنی اسرائیل بڑے بہتان طراز لوگ ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی حیثیت آپ کو بتا دوں آپ انہیں بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چیدہ لوگوں کو طلب کیا، ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا آقا ہے، یہ ہمارے سردار ہے، ان کے آباء و اجداد ہمارے بڑے لوگ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر یہ اسلام قبول کرے گا، نہیں اسلام قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو پناہ دے گا، یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اسی اثناء میں وہ جہاں سے مخفی تھا اور لوگ اسے نہیں دیکھ رہے تھے وہیں سے آ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے حاضر ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا آدمی ہے، نعوذ باللہ، بہت غلط آدمی ہے، بہت فلان ہے، مذمتیں کرنے لگے۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اس کی گواہی ہو گیا، گویا کہ دونوں طرفوں کے لیے حجت تمام ہو گئی۔ یہ ایک اب کافروں نے اور مشرکین مکہ نے کیا کہا، لو کان خیرا وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، وہ کہا کرتے تھے اہل ایمان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اگر خیر کی بات ہوتی تو تم لوگ آگے نہ بڑھتے، اس کا حقدار پھر ہم تھے۔ صنادید قریش کی نوابزادگان، قریش کے سردار زادگان، ان کا حق بنتا تھا کہ پہل کریں۔ اب لوگ غریب لوگ، یہ بھوکے پیاسے لوگ، ایسے لوگ جو ہمارے غلام ہو، اب تم آگے بڑھو اور اسے قبول کرو اور ہم پیچھے رہیں، اس کا معنی یہ کہ وہ خیر نہیں ہے، خیر ہوتا تو ہم خود آگے بڑھتے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب وہ اس پر ایمان نہ لا سکے اور اللہ نے انہیں ایمان لانے کی سعادت نصیب نہیں کی، ہدایت نہیں ملی ان کو، تو کہنے لگے کہ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، بہت پرانی ایک نعوذ باللہ خود ساختہ اور غلط اور جھوٹ بات ہے جو قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ فرماتے وہ من قبلہ کتاب موسیٰ، اللہ کے اس کلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب ہے، وہ نازل ہوئے، اماما و رحمہ، وہ کتاب بھی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما اور اللہ کی رحمت۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور ایک ہی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید جو تصدیق اور تائید کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی۔ اس کو ہم نے نازل فرمایا لسانا عربیا، عربی صاف زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ہمارا رسول ظالموں کو ان کی بری عاقبت سے خیر خواہانہ انداز میں ڈرائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب اہل احسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ایک طرف تو یہی کتاب، یہی قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، ایک طرف بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اور دوسرے طرف وہ انذار ہے، وعد و وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی سے کتراتے ہیں اور اللہ کی عبادت گزاری کی سعادت سے محروم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ مناظر دیکھیں کہ یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، کیا ان کی حالت ہوگی، تو پھر اندازہ لگے گا کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ یہ کتاب صادق اور سچی کتاب ہے، اور اس کی سچائی کے گواہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت کے سب سے بڑے علماء اور علماء کے
کے اندر سب سے بڑا عالم دین تھا، تو اس کے انکار کا کوئی یعنی جواب نہیں، اور اس کے نتائج کا کوئی مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی حسنات میں شامل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔